یہاں پہ ہر کسی نے گرداور، پٹواری، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ہر ایک یہاں وی آئی پی بنا ہوا ہے. اس کے اوپر برقی لال اور گرین برقی کمکمے لگا کر وہ ایسے وی آئی پیز کی طرح چل رہا ہے یہاں پہ جیسے کہ یا چیف منسٹر ہو یا ملک کا وزیر اعظم ہو. تو یہاں تو انتہائی بازار میں، گلگت بازار میں گھستے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی آپ امریکہ سے بارڈر کراس کر کے میکسیکو ڈرگ کارٹل والے ایریا میں چلے گئے ہوں. جتنی آپ کو یہاں پہ ایکسائز پولیس ایکٹیو نظر آتی ہے، ان کی نئی نئی گاڑیاں نظر آتی ہیں، ان کے لائٹ لگا کے لوگ دائیں بائیں جس طرح وزنگ سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے چوری کی گاڑیاں ہیں. تو یا تو یہ لوگ اندھے ہیں یا یہ لوگ جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہیں. تو ضلع کا انتظام ایس پی کے اوپر ہے، ڈپٹی کمشنر کے اوپر ہے، اور پھر نیچے آئے تحصیل کا انتظام تحصیلدار کے اوپر ہے، ایس ڈی پی او کے اوپر ہے. ڈنڈے تو ان کو پڑھنے چاہیے، ایکسپلینیشن ان کو کال ہونی چاہیے. ہاں آئی جی صاحب کی ضرور غلطی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اگر آنکھیں بند کرتے ہیں تو پھر آئی جی صاحب ہمارے ملزم ہیں. السلام علیکم. آئی مین کے ساتھ شبیر میر. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے اندر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر. ٹریفک کے مسائل ہیں، لائن آرڈر کا مسئلہ تو میں کہوں گا کہ ضرور یقیناً نہیں ہے، لیکن ریلیٹ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایشو کے ساتھ. اس کے علاوہ یہاں کی گورنمنٹ ہے، پرفارمنس ہے، اور قانون سازی ہو رہی ہے. آج کل اسمبلی کے اجلاس ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے. اور میرے ساتھ جو آج کے خاص مہمان ہیں صباح الدین، آپ یقیناً ان کو نیشنل میڈیا کے اوپر اور لکھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، اور ویسے ایک نئی دریافت آج ہوئی ہے، یہ باقاعدہ ایک رائٹر بھی ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں. صباح صاحب بہت شکریہ. آپ کو ہم وقتاً فوقتاً تکلیف دیتے رہتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں اسٹریٹ اوے گلگت بلتستان میں ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. ہم خود یہ فیل کرتے ہیں کہ خاص کر دو جگہیں ہیں، بازار کا ایریا ہے اور پھر ہم جاتے ہیں تو جٹیال کی سائڈ پہ، جہاں پہ شام کے ٹائم پہ آپ 1 کلومیٹر کا راستہ آپ کو 40 منٹ لگتے ہیں، اور یہ روز کا معمول ہے. کیا کہیں گے؟ آپ بہت عرصے بعد گلگت آئے ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں یہاں پہ ٹریفک کے مسائل کو؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ کے ساتھ بیٹھنا اٹس آلویز اے پلیجر. کسی بھی سوسائٹی کو اگر دیکھنا ہو تو ہمیں اس کی سڑکیں دیکھنی چاہیے کہ سڑکوں پہ لوگوں کا رویہ کیسا ہے. اور بدقسمتی سے چونکہ گلگت سے تعلق رکھتے ہیں، گلگت میں پلے بڑے، یہاں پہ ہم جوان ہوئے، تو جب ہم ابھی صورتحال دیکھتے ہیں تو کافی دل شکنی والی صورتحال ہے. اور افسوس ہوتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں، بالخصوص پولیس کے اوپر. اور پولیس کی جو یہاں ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ ہے، اور میں صرف گلگت کی بات نہیں کر رہا، میں ہنزہ کی بھی بات کر رہا ہوں، میں دیامر کی بھی بات کر رہا ہوں، میں اسکردو شہر کی بھی بات کر رہا ہوں، کہ جو کچھ آبزرویشن میں چیزیں آئی ہیں وہ نعرہ لگا کر کہتی ہیں کہ یہاں کی جو ٹریفک کا نظام ہے، اس کو مینٹین کرنے والے لوگ ہیں وہ بالکل ناکام ہیں. صحیح. لیکن قطع کلامی معاف صباح صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے این سی پی گاڑیاں تو روز آتی ہیں سینکڑوں کی تعداد سے، ان کے اوپر تو کوئی چیک نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، پھر یہ رش تو ہونا ہی ہے. نہیں بالکل ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن اس کی ذمہ داری ہے، کون روک سکتا ہے؟ اس کی دیکھیے، اس کے اگر میں نارمل سڑک پہ آنے والے رویے کا بتاؤں تو آپ کو چھوٹے بچے گاڑیاں چلاتے نظر آتے ہیں. یہاں کوئی ایسا ٹریفک والا ہے نہیں جو ان کو روک کے ان کا لائسنس دریافت کر سکے. یہاں پہ ہر کسی نے گرداور، پٹواری، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ہر ایک یہاں وی آئی پی بنا ہوا ہے. اس کے اوپر برقی لال اور گرین برقی کمکمے لگا کر وہ ایسے وی آئی پیز کی طرح چل رہا ہے یہاں پہ جیسے کہ یا چیف منسٹر ہو یا ملک کا وزیر اعظم ہو. اور تو اور چھوڑیں آپ، جو ایون ان کے رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی یہ بتیاں اپنے لائٹس پہ لگائی ہوئی ہیں. پھر فینسی نمبر پلیٹس، کالے شیشوں والی گاڑیاں، اور پھر بازار میں این سی پی گاڑیز کا آنا، یہ رش تو ہوگا ہی ہوگا. لیکن اس کو دیکھیے، نظام کو درست کرنے کی ذمہ داری کوئی بھی ضلع ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیف منسٹر صاحب کو نوٹس لینا چاہیے، گورنر کو نوٹس لینا چاہیے. کوئی بھی ضلع ہے، اس کے 2 لنچ پنز ہوتے ہیں، ایک ضلع کا ایس پی، دوسرا ڈپٹی کمشنر. اگر کسی ضلع میں روڈ کی صورتحال ٹھیک نہیں، ٹریفک کی صورتحال ٹھیک نہیں، تو نہ تو ڈپٹی کمشنر کو کوئی نوکری کرنے کا حق ہے، نہ اس کے سپرنٹینڈنٹ پولیس کو آرام سے سونے کا حق ہے. تو یہاں تو انتہائی بازار میں، گلگت بازار میں گھستے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی آپ امریکہ سے بارڈر کراس کر کے میکسیکو ڈرگ کارٹل والے ایریا میں چلے گئے ہوں. تو یہ والی صورتحال دیکھ کر یقیناً حوصلہ بہت خراب ہوتا ہے. دوسرا دیکھیے، این سی پی گاڑیاں جو ہیں یہاں پہ یہاں کے علاقے کے لوگوں کے لیے ایک فیسیلٹی تھی اسٹیٹ کی طرف سے، لیکن وہ اتنی مس یوز ہو گئی ہے کہ این سی پی گاڑیاں نہیں، یہاں چوری کی گاڑیاں ہیں. چوری کی بہت بڑی تعداد. جتنی آپ کو یہاں پہ ایکسائز پولیس ایکٹیو نظر آتی ہے،
ان کی نئی نئی گاڑیاں نظر آتی ہیں, ان کے لائٹ لگا کے لوگ دائیں بائیں جس طرح وزنگ سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, ان کے سامنے چوری کی گاڑیاں ہیں. تو یا تو یہ لوگ اندھے ہیں یا یہ لوگ جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہیں. تو میں گلگت کی لا اینڈ آرڈر, ضروری نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر شیعہ سنی فساد سے ہی منسلک ہو, میں اس کو بھی لا اینڈ آرڈر کہتا ہوں کہ سٹی میں تو آرڈر ہے ہی نہیں. اتنا رش, اتنا, ہم نے تو اس شہر کو تب دیکھا ہے جب یہاں پہ سڑکیں بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھیں, بڑا ڈسپلن کا ماحول. ابھی تو کچرے کے ڈم, کچرے کے ڈھیر, گاڑیوں کا رش, پولوشن, اور پورے گلگت شہر میں تو کنکریٹ کا جنگل کھڑا ہو گیا. صحیح. یہ مشرومنگ گروتھ آف یہ اسٹرکچرس ہیں نا یہاں پہ. چلیں وہ دوسرا سیکٹر ہے اس کی طرف آپ میں جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ شارٹ ٹرم تو آپ نے چلیں کچھ سجیسٹ کی کہ میجرس کے جس سے تھوڑی بہت بہتری لائی جا سکتی ہے, لیکن لانگ ٹرم تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ہمارے ایک ویسے مجھے یاد آیا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے گلگت کے, تمام اکثر لوگ جانتے ہیں, وحید ان کو کہتے ہیں, وحید ان کا, عبدالواحد ان کا نام ہے. انہوں نے کہا تھا میں یہاں سے گلگت کا جو مین ہائی وے ہے اس کے اوپر فلائی اوور بناؤں گا. تو اب مجھے لگتا ہے واقعی بغیر فلائی اوور کے کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ٹریفک تو دن بدن بڑھے گا, آبادی تو بڑھے گی. جی, آپ کی ماؤنٹین ایریاز میں ہمیشہ جو روڈز کی پلاننگ ہوتی ہے وہ برج اور ٹنلز پہ ہوتی ہے. جہاں دریا ہے وہاں برج, جہاں پہاڑ ہے وہاں پہ ٹنل. خیر ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں نہیں کہ ہم ہر جگہ میں برج ڈال سکیں, ہر جگہ میں ٹنل بنا سکیں, لیکن لوگوں میں ایک نظم و ضبط انڈیوس کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ رش اس لیے نہیں ہے کہ گاڑیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, لیکن یہ وجہ نہیں ہے, یہاں لوگوں کا رویہ وجہ ہے. یہاں پہ لوگوں کو گاڑی چلانا نہیں آتا, لائسنس کا کوئی پوچھنے والا ہے نہیں, پارک لوگ صحیح جگہ میں کرتے نہیں. آئی جی صاحب کیا کرتے ہیں پھر, ریٹائرمنٹ کے قریب بھی ہیں تو ان کو جاتے جاتے کچھ خیال دھیان اس طرف دینا چاہیے. دیکھیں آئی جی پولیس کو میں چونکہ پرسنلی نہیں جانتا, ویسے میں بھی نہیں, ان کی ریپوٹیشن کے بارے میں مجھے آگاہی نہیں ہے, لیکن اگر میں ریپیٹ کروں تو ضلع کا انتظام ایس پی کے اوپر ہے, ڈپٹی کمشنر کے اوپر ہے, اور پھر نیچے آئے تحصیل کا انتظام تحصیلدار کے اوپر ہے, ایس ڈی پی او کے اوپر ہے. ڈنڈے تو ان کو پڑھنے چاہیے, ایکسپلینیشن ان کو کال ہونی چاہیے. ہاں آئی جی صاحب کی ضرور غلطی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اگر آنکھیں بند کرتے ہیں تو پھر آئی جی صاحب ہمارے ملزم ہیں. اور اگر چیف منسٹر آنکھیں بند کرتا ہے, گورنر آنکھیں بند کرتا ہے, اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ چلو یہ تو ہونا ہی ہے, پھر تو وہ بھی سزا کے مستحق ٹھہرے لوگوں کی عدالت میں. تو ذمہ داری لانگ ٹرم میں مجھے صبح سے آپ دوبارہ بتائیں لانگ ٹرم کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے. بہت سارے فنڈس کے لیے یہاں سے یہ جو چیف منسٹر ہیں یا گورنمنٹ ہے یہ کوشش کرے کوئی ایسا پلان بنائیں کہ آنے والے 10 سالوں میں ایڈریس ہو سکے, کیونکہ یہ چھوٹے موٹی چیزیں ٹھیک ہیں وقتی طور پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں اس مائگریشن کو اور اربنائزیشن کو روکنا ہوگا, روکنا نہیں کم از کم اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہوگا. لوگوں کا جس تیزی سے گلگت شہر کی طرف اور مضافات کی طرف رخ ہے, جہاں پہ پہلے ایک گھر ایک کھیت ہوا کرتا تھا, اب اس کھیت میں 4-4 5-5 گھر بن گئے ہیں, درخت کٹ رہے ہیں, انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے. تو ہمیں پہلے اس کوئک اربنائزیشن کو روکنا ہوگا. جو بھی کنسٹرکشن کرنی ہوگی وہ انوائرمنٹ کے پیرائے میں کرنی ہوگی, اور جو گلگت بلتستان کے انوائرمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, جو منسٹری ہے, ان کو جاگنا ہوگا. ایگریکلچر والوں کو جاگنا ہوگا, ایگریکلچر زمینوں کا کیسے ضیاع ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہوگا. اور جو غیر آباد زمین ہے جو گلگت سے باہر ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, اس کو ہرا کرنے کی ضرورت ہے, اس کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. بجائے ہم جٹیال کو ہب بنا کر اس کے ارد گرد ایک آبادی کا ایک لامتناہی سلسلہ کنکریٹ کا جنگل کھڑا کر دیں, ہمیں تھوڑا دور بھی جانے کی ضرورت ہے. جو جس طرح داس ہیں ہمارے آس پاس علاقوں کے, ان کی طرف اگر ہم دیکھیں دنیور اور جو رحیم آباد کے درمیان میں اتنا بڑا داس ہے, بیرن لینڈ ہے, وائی گورنمنٹ کین ناٹ کلٹیویٹ دیٹ, وائی وی کین ناٹ میک اٹ, اس کو اریگیٹ کیوں نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو یہ ہمارا لانگ ٹرم ہونا چاہیے. میں تو خیر بحیثیت تجزیہ کر رہا ہوں, لیکن چونکہ میں اس علاقے کا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ بہت خراب ہو گیا ہے. یہ ٹورسٹ اٹریکشن نہیں رہا. گلگت سٹی از نو لانگر اے ٹورسٹ اٹریکشن. یہ ہماری غلط فہمی ہوگی. صحیح. یہی اصل میں ٹورزم کے اوپر میرا سوال ابھی میں کرنے والا تھا, آپ نے پہلے ہی ٹورزم کو ٹچ کیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹورزم کے لیے ٹورسٹ کے لیے کیا چاہیے بنیادی طور پر. گلگت بلتستان میں ایک طرف سے ہم دعوے کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور دوسری طرف بجلی کا یہ حال ہے کہ 20 گھنٹے پلس یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے. کیسے ہم اس کو ٹورسٹ فرینڈلی اور بنائیں کہ ٹورسٹ
टूरिज्म को प्रमोशन मिले। जब टूरिस्ट चलेगा इस्लामाबाद से तो उसको जिस रोड पे चल के आना है वो रोड उसके लिए ठीक चाहिए, जहाँ पे रुके तो उसको चाय का ढाबा मिलना चाहिए, जहाँ उनके बच्चों को वॉशरूम की हाजत हो तो अच्छे टॉयलेट मिलने चाहिए, चाहे वो बाबूसर पे हो, चाहे वो गेटी दास में हो, या चाहे वो नारायण कागान में हो, या फिर फर्दर गिलगित बल्तिस्तान की डोमेन में हो। तो हमने टूरिज़्म को सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देखना, उस टूरिस्ट ने कैसे यहाँ पहुँचना है। अगर आप जहाज़ की किराए हाई रखेंगे, अगर आप रोडों का जो है वो सिस्टम ठीक नहीं रहेंगे, फिर यहाँ पहुँचने के बाद लोग सड़कों पे ख्वार हों, उनको होटल ना मिलें, लोग टेंटों की तलाश में अपने टेंट लेके फिरें और उनको टेंट लगाने की जगह ना मिले, फिर टूरिस्ट यहाँ पे क्यों आएगा। तो अगर सिर्फ हम ये सोचें कि टूरिज़्म सिर्फ हम गिलगित बल्तिस्तान में ही फोकस करके बेहतर करें तो ये ठीक नहीं होगा, इसको नेशनल लेवल पे करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में हमारे सीएम साहब अवेयर हैं इस चीज़ से, और जो फेडरल लेवल पे फिर टास्क फोर्स बनी थी पहले, उसके बाद फिर वर्किंग ग्रुप्स बने थे, वो मेरे ख्याल में उनके साथ इनको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और अभी डिस्कनेक्ट है वैसे इस वक्त बजाय लगता है। ये तो मुझे या आपको फिर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना पड़ेगा कि आर यू कनेक्टेड विद द फेडरल पॉलिसी के लिहाज से या आप डिसकनेक्टेड हैं। मेरे ख्याल में क्योंकि वफाक में भी पीटीआई की हुकूमत है, यहाँ पे भी है, तो अगर ये डिसकनेक्टेड हुए इस इनकी हुकूमत होने के बावजूद, फिर तो बहुत नालायकी है इनकी। तो मेरे ख्याल में इनको बहुत फ़ायदे लेने चाहिए, बहुत फ़ंड लेने चाहिए, और इनके पास जो मौका इम्प्रूवमेंट का है वो मेरे ख्याल में इस दफ़ा तो हमने सुना है कि अच्छे खासे इन्होंने पैसे मारे हैं, मैं कहूँगा, क्योंकि लेना का कोई आसान काम नहीं होता है। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं तो ये कहूँगा इनको पुरानी गवर्नमेंट वाले पैसे तो नहीं है कहीं। जी, असल में जीबी का जो काफ़ी सारा है, गवर्नमेंट की यहाँ अटेंशन भी है काफ़ी। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ से मिले, जिससे मिले पैसा ले ले, चाहे वो कानून मिनिस्ट्री दे रही हो, चाहे वो कोई और एंटिटी दे रही हो, दे शुड गेट मनी, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली जीबी में आ रहा है। किसी चीज़ को अना का मसला बनाना कि नहीं ये कानून मिनिस्ट्री से क्यों आ रहा है, हम तो वफाक से लेंगे या हमारी, तो वो मेरे ख्याल में मैं बहैसियत गिलगित बल्तिस्तान का सिटीजन इनको बेमानी बातें समझता हूँ। चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद आपके क्लास फेलो भी रहे हैं, और अभी आप कोई 3 महीने या जितना अरसा हुआ है आपने इनको एज चीफ मिनिस्टर भी देखा है, कैसे आप कंपेयर करते हैं कि वो ज़माना ये ज़माना? मैं तो इनको चीफ मिनिस्टर देखकर प्राइड फील करता हूँ कि हमारे अंदर से हमारे क्लास फेलो थे और आज चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन साथ साथ में इनके झुके हुए कंधों पर बहुत बड़ा वज़न भी देख रहा हूँ। अच्छा, ये पुराना वज़न तो नहीं है कोई? नहीं, वो ज़ाहिर है वो नहीं, वो जब ये हुकूमत में आए हैं, जिम्मेदारी इनको मिली है, तो फिर ये भार उनको पड़ा है। मुझे उम्मीद है, और हम सबकी उम्मीदें हैं कि उनकी, तो ये मैं मुख्तलिफ मौके पे कहता भी हूँ जितने हमारे इलेक्टेड लोग हैं कि आपकी तो 2 आंखें हैं, लेकिन आपको 2 मिलियन आंखें देख रही हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसा काम कर जाएं जो लोग आपको याद रखें। तो यही जो है हम अपने चीफ मिनिस्टर को भी, हमारे क्लास फेलो को भी इसी तरह का पैगाम देते हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब आपका, बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का शुक्रिया। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की इश्यूज़ के ऊपर फिर हमने थोड़ी सी सियासत के ऊपर भी बात की। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।